رشتہ داروں کے حقوق اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا ایک اہم ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ کچھ بنیادی حقوق یہ ہیں: صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی مدد کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ مدد اور تعاون، اگر رشتہ دار مالی یا جسمانی مدد کے محتاج ہوں تو ان کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے۔ رابطہ رکھنا، رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم رکھنا چاہیے، کوئی بھی حالات ہوں۔ قطع تعلقی اسلام میں منع ہے۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا، رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور درگزر سے کام لینا ایک اہم اسلامی اخلاق ہے۔ عیادت کرنا، اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے قدم آپ چل کر جائیں گے اللہ پاک ہر قدم کے بدلے آپ کو نیکی دے گا۔ بہت ہی پیارے اقوال زریں، دعا کرنا، رشتہ داروں کے حق میں دعا کرنا، ان کے لیے بھلائی اور آسانی مانگنا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ جو آپ کسی کے حق میں مانگیں گے اللہ پاک وہی آپ کے حق میں بہتر کر دے گا۔ رشتہ داروں کے بارے میں اقوال زریں، مشکل وقت میں ساتھ دینا، جب کوئی رشتہ دار مشکل میں ہو تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کا ساتھ دینا ضروری ہے اور اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا نہ صرف دنیاوی خوشیوں کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتہ دار منافق بھی ہوتے ہیں۔ منافق رشتہ داروں کی پہچان یہ ہے: دوغلا پن، یہ لوگ سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے اچھے اور مہربان ہوتے ہیں لیکن آپ کے بارے میں دوسروں سے بدگوئی کرتے رہتے ہیں۔ حسد، آپ کی کامیابی یا خوشیوں پر دل سے خوش نہیں ہوتے بلکہ حسد کرتے ہیں۔ ان کے چہرے یا رویے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ فائدہ اٹھانا، اپنے رشتہ دار صرف اپنے مطلب کے لیے آپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے تو وہ قریب ہوتے ہیں لیکن ضرورت پوری ہو جانے پر دور ہو جاتے ہیں۔ سازشی رویہ، یہ لوگ دوسروں کے خلاف چالیں چلتے ہیں اور آپ کو بھی دوسروں کے ساتھ الجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوغلی باتیں، آپ کے سامنے محبت اور تعاون کے مظاہرے کرتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اخلاقی کمزوری، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنا مفاد پہلے رکھتے ہیں۔ یہ ان منافق لوگوں کی نشانیاں ہیں جو کسی نہ کسی کی زندگی میں ضرور ہوتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ خون کے رشتے احساسات، محبت اور احترام سے مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی نہیں۔ رشتے نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے دل بڑا کرنا چاہیے۔ رشتوں کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے قربانی دینا اور سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے بہت ہی پیارے اقوال زریں، رشتے بوجھ نہیں ہوتے اگر انہیں پیار اور احترام کے ساتھ نبھایا جائے۔ محبت اور عزت سے رشتے
ہلکے اور خوشگوار بن جاتی ہیں۔ رشتوں کی قدر ان کے ختم ہونے کے بعد نہیں بلکہ ان کے ہونے کے وقت کرنی چاہیے۔ رشتوں کی اہمیت زندگی میں ہی سمجھنی چاہیے، نہ کہ بعد میں پچھتاوا ہو۔ رشتے اعتماد سے بنتے اور جھوٹ سے ٹوٹتے ہیں۔ اعتماد رشتے کی بنیاد ہوتی ہے اور جھوٹ اسے ختم کر دیتا ہے۔ رشتہ داروں سے بات چیت یا تعلقات میں بدسلوکی کا انجام عام طور پر منفی ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تعلقات میں دراڑ۔ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے سے تعلقات میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور خاندانی اتحاد کمزور پڑ جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ۔ اس طرح کے رویے کی وجہ سے دونوں فریقین کو ذہنی اور جذباتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو نفسیاتی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ خاندانی مسائل میں اضافہ۔ رشتہ داروں سے کشیدگی کے نتیجے میں خاندانی جھگڑے بڑھ سکتے ہیں اور خاندان کے دیگر افراد بھی ان جھگڑوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سماجی تنہائی۔ مسلسل بدسلوکی کرنے والا فرد اپنے خاندان اور قریبی رشتہ داروں سے دور ہو سکتا ہے، جس سے اسے سماجی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مذہبی اور اخلاقی نقصان۔ اکثر مذاہب اور معاشرتی روایات میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا جاتا ہے، لہذا بدسلوکی کرنے سے ایک شخص روحانی یا اخلاقی طور پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا معاشرتی، جذباتی اور روحانی طور پر بہت اہم ہے۔ یہ تمام اقوال رشتہ داروں اور رشتوں کی اہمیت اور ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط رکھنے کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت ہی پیاری اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔